بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہانی دو جرنیلوں کی، وہ کون سے جرنیل ہیں اور کیا کہانی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں جرنیلوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور خبر تو یہ بھی ہے کہ نگران کابینہ بننے جا رہی ہے، بہت سے نام چینج ہو کہ اب فائنل ہونے کے قریب آ گئے ہیں۔ بڑے جو ہے نا مستند ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں، ٹی وی چینلز پہ نام آ رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، وہ کون کون سے نام ہیں۔ اور ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جڑاوالا میں ایک مرتبہ پھر ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کی ڈیل ہو گئی ہے، ان کی ڈیل کس سے ہوئی ہے، وہ کیا ڈیل ہوئی ہے اور وہ کب آ رہے ہیں، یہ اہم خبریں ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ 15 ستمبر کی ان کی فلائٹ جو ہے وہ بک کرا لی گئی ہے۔ اب عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، انہوں نے بتایا کہ تیسرے ہفتے میں، ستمبر کے تیسرے ہفتے میں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے۔ ستمبر کے تیسرے ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ 16 ستمبر گزر چکی ہوگی اور ایک بڑا پہاڑ سر ہو چکا ہوگا۔ وہ بڑا پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ تو نہیں کہنا چاہیے، چلے رکاوٹ کہہ لیں۔ وہ ہیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جو 16 ستمبر کو چلے جائیں گے، ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی کا پلان ہو رہا ہے، لیکن اس سے اہم خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے، انہیں گارنٹیاں مل گئی ہیں، ان کے کیس کلیئر ہو جائیں گے، انہیں معافی مل جائے گی، وہ آئیں گے اور چھا جائیں گے۔ ویسے تو ان کے آنے کی بھی پلاننگ بڑی زبردست ہو رہی ہے کہ وہ اسلام آباد میں اتریں گے، پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد ایک بڑا جلوس لے کر یہ جو ہے ہمارا جی ٹی روڈ سے نعرے لگاتے ہوئے اور ایک بڑے جلوس کو لیڈ کرتے ہوئے، نعرے تو لوگ لگا رہے ہوں گے، میاں صاحب تو صرف ہاتھ ہلائیں گے ایسے نا، تو وہ اس جلوس کے ساتھ لاہور پہنچیں گے اور پھر لاہور میں مزید ایکٹیویٹی چلے گی۔ لیکن اس کی دوسری پلاننگ یہ ہے کہ وہ براہ راست لاہور میں ہی لینڈ کریں، یہیں پر ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں اور اس کے بعد باقی الیکشن کیمپین شروع ہو جائے۔ اصل مسئلہ ہے الیکشن کیمپین کا، کہ ابھی تک عرفان صدیقی صاحب نے جو خبر دی ہے ان کے بقول یہ ہے کہ الیکشن اسی سال میں ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اس سال والے الیکشن کی امکانات منیمم ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ابھی کچھ عدالتی معاملات ایسے ہیں جس میں کچھ لوگوں کو ابھی بھی شک ہے کہ وہاں پر ڈیٹ دینی پڑے گی الیکشن کمیشن کو، اور وہ 90 ڈیز والی کنڈیشن ہے، یہ سارے معاملات، لیکن میرا خیال ہے اب شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اب جو سیاسی جماعتوں کی ریکوائرمنٹ ہے یا ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے فیبرری مارچ میں الیکشن کرا دیں۔ اچھا، وہ کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ نہیں بتاتے۔ مطلب آپ سوچیں، حکومت میں رہنے والی نون لیگ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کرا دیں، لیکن پتہ نہیں کب ہوں گے۔ فیبرری مارچ کی تاریخ تو آ گئی ہے، میرا ابھی بھی مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید فیبرری مارچ سے بھی آگے چلے جائیں۔ مارچ میں سب سے بڑی جو امید نظر آتی ہے ہمارے دوستوں کو وہ ہے سینٹ کا الیکشن، اور ان کا خیال ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے، کیونکہ پھر سینٹ کا ان کو لگتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن بہت ضروری ہے۔ اچھا، پتہ نہیں کیوں، میرے خیال میں تو آئین زیادہ ضروری ہے، آئین میں لکھی باتیں وہ بھی آئین کے تحت ہی سینٹ کی تشکیل جو ہے وہ بھی آئین کے تحت ہی ہوتی ہے، لیکن آئین اٹ سیلف زیادہ امپورٹنٹ ہے نا۔ تو اس کی اگر کچھ اور شکوں سے ہم راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں، کوئی بہانہ بنا کے، کوئی بھی بہانہ، تو مے بی آگے بھی کوئی ایسی کام ہو جائے۔ اور یہ وہ اشارہ ہے جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن کب ہونے، ان کا سر پتہ نہیں، مطلب یہ تھا کہ پتہ نہیں، تو اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا ابھی تک، اس لیے ٹھنڈ رکھیں۔ ہاں، نواز شریف صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے ٹی وی شو میں کل، ان کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی عدالتوں سے بریت طے ہے اور ان کے لیے زیرو رسک ہو چکا ہے، جبکہ اس معاملے میں ہمیں گارنٹی بھی مل چکی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل فائنل، ڈیل ہو چکی ہے، عدالتوں سے بھی معاملات طے ہو گئے ہیں، اوپر بھی معاملات طے ہو گئے ہیں، گارنٹیاں مل گئی ہیں۔ اب یہ حیرت کی بات ہے۔ اب اگر دوسری طرف آئیں، اس کو جمہوری نقطہ نظر سے دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی 16 مہینے حکومت رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب جو پارٹی کے صدر بھی ہیں، وہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اسی دور میں وزیر داخلہ رہے ہیں۔ اس اپنے سارے 15-16 ماہ کے دور میں نواز شریف صاحب کو نہ رانا ثناء اللہ صاحب نہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئی گارنٹی دے سکے، نہ کوئی عدالتوں سے گارنٹی لی جا سکی۔
یہ اب حکومت ختم ہونے کے بعد اچانک کون گارنٹیاں دے رہا ہے اور معاملات ہمیں گارنٹیوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ بہرحال یہ ایسے سوالات ہیں جن کے ہمیں کبھی بھی جوابات نہیں ملتے فارملی. مطلب ویسے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, سب کچھ نظر آ جاتا ہے, چیزیں بعد میں آشکار ہو جاتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں بعد میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا کریں, جان بھی تو بچانی ہے, انہی لوگوں نے سسٹم بھی تو چلانا ہے, کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, ایوولوشن ہے, ایک ارتقائی مرحلہ ہے, وقت لگے گا سیاستدانوں کو مضبوط ہونے میں, پارلیمنٹ کے پاس اختیارات آنے میں, یہ ساری چیزیں پھر ہمیں کرنی پڑتی ہیں. تو ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے, ڈیل ہو گئی ہے, عدالتیں بھی بات سنیں گی, بات نہیں سنیں گی بلکہ کچھ بھی نہیں کہیں گی, انہوں نے کہا آ جائیں بس ٹھیک ہے, اور گارنٹی بھی مل گئی ہے. تو لیٹس ہوپ اور فنگرز کراسڈ کیا کہتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ اب واقعی نواز شریف صاحب سپٹمبر میں یعنی اگلے ماہ پاکستان تشریف لے آئیں گے, اور کیا واقعی الیکشن کیمپین چلے گی. کیونکہ ایک بات تو یقینی ہے کہ ہم سے زیادہ بہتر انفارمیشن ہوگی نواز شریف صاحب کے پاس, اور ان کی آمد کا مطلب ہوگا کہ الیکشن ہونے والے ہیں. تو سپٹمبر میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ فیبرری مارچ تک الیکشن ہو جانے ہیں. یہ معاملات تو چلیں گے, لیکن الیکشن ہوتے کیوں نہیں ہیں, اور یہ حکومتوں سے نکالا جانا اور یہ سارا سلسلہ کیا چل رہا ہوتا ہے, اس میں کہانی ہے دو جرنیلوں کی. جناب ایک جرنیل تھے پہلے راحیل شریف صاحب, جن کے شکریہ کے بڑے بڑے بینرز, پوسٹرز, ہورڈنگز ہم دیکھتے رہے ہیں, جگہ جگہ شکریہ راحیل شریف ہوا ہوتا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ خود ہی کروا رہے ہوتے تھے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹاک شاک میں اعزاز سید سے بات کرتے ہوئے جو ایک مرتبہ پھر یہ انکشاف کیا, یہ تو ریپیٹڈلی بار بار بات ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت اس لیے گئی تھی کیونکہ راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی تھی. یعنی راحیل شریف صاحب نے جو سارا کچھ سٹیج کیا وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا تھا صرف. اچھا ویسے تو اسی دور میں جب وہ دھرنے کی ٹیپ پکڑی گئی, مبینہ طور پر ظہیر الاسلام صاحب کی وہ آڈیو تھی, ان کو بلا کے سنا گیا اور راحیل شریف صاحب کے سامنے سنایا گیا. یہ ساری باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں, لیکن ان پر ایکشن کوئی نہیں ہو سکا. آج بھی ہمیں یہ بات تو سنائی جا رہی ہے, لیکن کیا راحیل شریف صاحب کے خلاف ان چیزوں پہ کوئی چھوٹا موٹا ایکشن ہو سکتا ہے, کوئی ٹوکن کے طور پر ہی؟ بڑا ہی مشکل ہے. اور راحیل شریف صاحب تو چلیں پھر پرانا دور ہو گیا. یہ باجوہ صاحب ابھی کل کی بات ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ تو مختلف ہے, لیکن خواجہ آصف صاحب نے تو بڑا کلیئر بتایا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کلیئر کٹ آرڈرز دیے تھے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینا ہے. اچھا یہ بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سٹوری نہیں تھی. سٹوری تب آتی ہے جب اختر مینگل صاحب ٹیلی ویژن پروگرام پہ آج ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر بتاتے ہیں, اور اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بھی تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا. تو اختر مینگل صاحب کہتے ہیں ہاں جی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, میرے پاس آئے تھے جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب کہ انہیں ووٹ دیں, اور جب ہمیں پتہ چلا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ووٹ دے رہے ہیں تو ہم نے بھی دے دیا, اور اس کے بدلے 150 لوگوں کو رہا کرایا. اب بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑا ایشو ہے مسنگ پرسنز کا, اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں کے جو مسنگ پرسنز ہیں یا تو وہ خود کہیں غائب ہو گئے ہیں, بارڈر کراس کر جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, وہ اسٹیٹ کے خلاف مختلف تخریبی اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں, اور جو مسنگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے خلاف ان کے خلاف بڑے بڑے الزامات ہیں. تو یہ اختر مینگل صاحب تو بتا رہے ہیں کہ صرف ایک ایکسٹینشن کے ووٹ کے بدلے میں 150 لوگوں کو جنرل باجوہ نے رہا کر دیا تھا. تو یہ ہمارے جنرلز کرتے کیا ہیں, جنرل باجوہ ہوں یا جنرل راحیل شریف ہوں, وہ سارا ان کا فوکس صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے تھا. مطلب عجیب ہی کمال باتیں ہیں. اچھا اب ہماری آرمی جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے جب ایکشن لیتی ہے, جب 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بڑے اسٹرکٹ ایکشن لیا, کوئی اسپیئر نہیں کیا. وہ لیفٹیننٹ جنرل لیول کے لوگ, میجر جنرل, بریگیڈیئرز, انہوں نے ہر لیول کے لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی, اور یہ اناؤنس کیا گیا کہ ہم نے کارروائی کر دی ہے. نمبرز بتا دیے کہ اتنے جنرلز تھے, اتنے بریگیڈیئرز تھے, اتنے آفیسرز تھے, بیگمات تھیں آفیسرز کی, کسی کی بیٹی تھی, کسی کی بیگم تھی, یہ سارا کچھ ہو گیا. ان لوگوں کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ یہ جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں جو چلے گئے ہیں اور جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے کام کرتے رہے ہیں, ان کے خلاف کس نے کارروائی کرنی ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں کارروائی کیوں نہیں کرتی. میں تو یہ کارروائی جنرل عاصم منیر سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا, مجھے تو ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. بھئی جب ہماری جس کو ہم ریپریزنٹڈ حکومت بولتے ہیں,
نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت رہی ہے نون لیگ کی، تو شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسی جنرل باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کیا، بجائے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری چیزوں میں انوالو تھے، ملوث تھے، نواز شریف صاحب کی چھٹی کرائی گئی، عمران خان صاحب کو انسٹال کیا گیا، یہ سارا کچھ جو ہوا، تو پھر ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کارروائی تو خیر ہم کسی کے خلاف بھی نہیں کرتے، اگر کارروائی کریں تو ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں۔ یہ تو بڑے بڑے لیول کی باتیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پہ کارروائیاں نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں، جس میں ایک افسوسناک واقعہ کل کا جڑاوالا کا ہے۔ اعلانات ہوئے، مساجد سے اعلان ہوئے، لوگوں نے ٹولیاں بنائی، گروہ بنائے، اور پھر جا کے انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بے حرمتی کسی بھی مذہبی مقام کی نہیں ہونی چاہیے، نہ وہ مسجد ہو، اگرچہ وہ مسجد ہو یا مندر ہو یا چرچ ہو، لیکن یہ سب کچھ ہوا، لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، درجنوں گھر ہیں ایسے، دنیا بھر میں انٹرنیشنل میڈیا پر اس کی کوریج ہو رہی ہے۔ اچھا اس کو بھی چھوڑ دے، مسئلہ یہ کہ وہ ہمارے پاکستانی ہیں، مجھے تو اقلیت والا بھی ٹھیک ہے، اس کا ایک جو پرسپیکٹیو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ سب سے پہلے پاکستانی تو ہے نا۔ تو ریاست پاکستان لوگوں کے تحفظ کے لیے کیا کرتی ہے؟ مطلب ابھی تک جو رسپانس آیا ہے وہ بڑا ہی پور ہے۔ صرف اللہ کا شکر یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سے اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں ایک تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ منتخب حکومتیں، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو حکومتوں کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں جب وہ ایک دن میں 100 بل پاس کرنے والے ڈرامے بازی کی بجائے کوئی پروڈکٹیو کام کریں، وہاں بیٹھ کر بات کریں، لوگوں سے ڈیبیٹ کریں، ان مسائل کو حل کریں۔ اور مسائل کے حل کے لیے ہماری نگران کابینہ بن رہی ہے، بہت سا نام سامنے آ رہے ہیں، پہلے بھی بہت سے نام آئے ہیں، میں نے تو اپنے طور پر آپ کو 7-8 نام بتائے تھے، لیکن اب چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے جو نام ابھی کنٹینیو کر رہا ہے وہ ڈاکٹر وقار صاحب کا ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے جنہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے۔ جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے، شمشاد اختر صاحبہ کا نام ہے، گوہر اعجاز صاحب ہیں، تابش گوہر صاحب ہیں، اور محمد علی شاہ صاحب ہیں جنہیں پرابلی شاید انفارمیشن کی منسٹری مل جائے گی، اور ڈاکٹر عمر سیف کا نام ہے۔ اچھا، بڑے قابل لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹس کے زمرے میں آتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ شاید ان کی افیلیشن نہیں ہوں گی، تو یہ ہمارا ایشو بھی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہیں گے کہ جتنے عرصے کے لیے وہ آئیں، اس میں ویسے تو ان کا کام صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانا ہے، ہمیں ان سے کوئی بڑی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جس طرح سے محسن نے کوئی دھڑا دھڑ چیزوں میں انوالو ہیں، کام کر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، کنسٹرکشن کے کام نئے شروع کرا رہے ہیں، تو فیڈرل کیبنٹ سے بھی امید رکھنی چاہیے کہ شاید وہ کچھ تھوڑے سے اچھے فیصلے کریں، اور کوئی ایسے فیصلے بھی کریں جس میں عوام سے قربانی لینے کی بجائے وہ جو چھری پھیرنے والا ہوتا ہے، ان کے ریلیف کے لیے بھی کام ہو سکے۔ شکریہ۔